اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ان کو لمبے عرصے دے یا مقدار میں زیادہ دے تو اس کے برے اثرات باڈی پہ کیا پڑتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیرائڈ ہیں اس میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو دوائی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اسٹیرائڈ، دوسرے وہ ہے کہ جو اینابولک اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. اینابولک ہوتے ہیں کہ جو کہ جسم کو یعنی کہ ہمارے جو پٹھوں کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں، جو ہم دیکھیں باڈی بلڈرز میں لیتے ہیں لوگ، پٹھے بڑے کرنے کے لیے لوگ باڈی بلڈنگ کے لیے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بھی سائیڈ افیکٹ اسی طرح ہی آئیں گے جس طرح اس طرح کے آئیں گے. وہ چاہے باڈی بلڈنگ کے لیے لیے جائیں یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم ان کو ضرورت سے زیادہ دے. اچھا، اس میں ہم یہ ہے کہ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کتنی مقدار میں لیے جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کتنی ڈیوریشن کے لیے دیے جا رہے ہیں، پھر ہم کس طرح کا اسٹیرائڈ کس طرح کے مریض کو دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیرائڈز ہم باڈی کی نیڈ کے مطابق دیں، فرض کریں جس طرح آپ نے شروع میں سر پروگرام کے شروع میں کہا کہ اگر یہ کم ہوں جسم میں تو کیا ہوگا، اس سے بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جو نیڈ نارمل نیڈ ہے، جس کو ہم ہماری اپنی میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈس، کہ فزیولوجیکل یعنی کہ ہمارے جسم کو جتنا نارمل فنکشن کرنے کے لیے نارمل اسٹیرائڈ کی ضرورت ہے، اگر اس ڈوز میں ہم ریپلیسمنٹ دیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہوں گے. اگر ہم اس سے تھوڑی زیادہ کرتے جائیں گے تو اثرات بڑھتے جائیں گے. اگر بہت زیادہ ہائی ڈوز میں دیں گے تو اس سے زیادہ بھی اثرات بڑھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور یہاں پہ بات بتا دیجیے گا کہ اگر کسی کی باڈی میں اسٹیرائڈ جیسے نارملی بنتے ہیں تو اگر کوئی باہر سے انجیکٹ کرنا شروع کر دے یا کھانا شروع کر دے تو باڈی خود بنانے کم یا بند کر دے گی؟ دیکھیے ڈپینڈنس ہو جائے گی. ہم نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایک فیڈ بیک سسٹم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لنک بنایا ہوا کہ جسم کو یہ سگنل دیا ہوا ہے، برین سے لے کے جو ہے سارے جہاں تک یہ رطوبتیں ہیں ان کو ایک سگنل جاتا ہے کہ وہ جب جیسے اگر اسٹیرائڈ زیادہ آ رہے ہیں باڈی میں، وہ برین کو سگنل دے گا ہائپوتھیلمس میں جہاں پہ جا کے وہ کہے گا کہ اب آپ مزید نہ بنائیں. وہ کیا ہوگا، وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک پاتھ وے بنایا ہوا ہے، جو راستہ بنایا ہوا ہے، وہ بند ہو جائے گا. اب جب ہم کسی کو جو ہے وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، اور اس کو پھر کیسے کرنا ہے وہ ہم جو ہے وہ خود ہی اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس سے واپس کیسے آنا ہے. کیونکہ جب ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم مطلب جو روکنے والا سسٹم ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی چینج کریں گے تو لازمی بات ہے کہ باڈی اس کو ریکور کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لے گی. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں اور کوئی آپ کو پریشر دیتا ہے تو آپ اس پریشر سے نکلتے ہوئے سلو واپس آتے ہیں، یکدم سے نہیں آتے. اب اس کے جہاں تک سائیڈ افیکٹ کی بات ہے تو بالکل جس طرح اس کے فنکشنز ہیں میں نے بتایا کہ جس طرح اس کے جو ہے بیہیویئرل چینجز ہو سکتے ہیں، مریض کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مریض غصہ سائیکوسس کے ساتھ آ سکتا ہے، مینیا کے ساتھ آ سکتا ہے. بعض لوگوں کو عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فورتھ ڈے کے اوپر یوزلی پیشنٹس کو سائیکوسس یا مینک سمٹمز آتے ہیں، لیکن فرسٹ ڈوز سے بھی ہم نے دیکھا ہے مریضوں کو کہ آپ نے ایک ڈوز دی اور وہ یکدم اگریسو ہو گیا یا جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں جو ہے یہ اس کا گلوکوز کے اوپر بھی رول ہے. کاربوہائیڈریٹس جو میٹھا ہم لیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتا ہے، سیل سے باہر پھینکتا ہے، جس میں سے شوگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جسم میں یہ پروٹین کو توڑتا رہتا ہے، جس سے پٹھوں کی کمزوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عام طور پہ جو مریض لمبے عرصے کے لیے اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ زمین سے اٹھ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، یہ پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جس کو پروکسیمل ہڈیاں بھی بھربھری ہڈیاں بھی بھربھری، یہ ہڈیوں پہ بھی افیکٹ کرے گا. کیلشیم کو جذب نہیں ہونے دے گا جسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہڈیاں بھربھری ہونی شروع ہو جائیں. ہارٹ پہ بھی کوئی ہارٹ پہ بھی افیکٹ جب کولیسٹرول بڑھے گا، ٹھیک ہے، باڈی سٹریس میں جائے گی تو ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، تو اس سے وہ سٹریس میں ہوگا. پھر جو اس سے بھی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ شوگر اور بلڈ پریشر جن لوگوں کی فیملیز میں ہوتی ہے ان لوگوں میں جو ہے زیادہ چانسز ہوں گے، کیونکہ جن کی فیملی میں ہے وہ تو پہلے ہی رسک کے اوپر ہیں کہ اگر ہم انہیں کچھ بھی ایسا دیں گے تو اس کی وجہ سے انہیں ہوگا. پھر یہ جسم میں پانی اور نمک کو ریٹین کرتی ہے، مطلب اندر رکھتی ہے، قابو کر لیتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور بظاہر بھی نظر آتا ہے جیسے چہرہ پھولا ہوا ہے، چہرہ پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے، مطلب پیٹ کے اراؤنڈ زیادہ فیٹ ہوتی ہے، اوپر والی باڈی زیادہ ہیوی ہوتی ہے، نیچے والی کمزور ہوتی ہے، جس کو ہم کشنگ گائیڈ اپیرنس بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو مردوں میں اور عورتوں میں جو جنسی معاملات ہیں سیکشول، ان پہ بھی کوئی اثرات؟ ان پہ بھی ہوتا ہے. گڈ یا بیڈ؟ بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ٹیسٹیز ہیں ان کا سائز کم ہو سکتا ہے. پھر جو ہے سیکریشنز ہے ڈفرینٹ قسم، کیونکہ یہ افیکٹ اس طرح کے کرتا ہے کہ آپ کا نارمل نیچرل جو ہے
وہ باڈی کے اسٹیرائڈ سے جتنے ریلیٹڈ ہارمونز ہیں جیسے اس میں ٹیسٹوسٹیرون بھی ہے اس کو بننے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹیکولر ٹرافی ہوگی, پھر جو ہے وہ انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے, یعنی کہ بانجھ پن ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں.